اے لوگوں سنو، مکہ کا شہر، دھول سے بھری گلیاں، دھوپ کا تیکھا اجالا، اور بیچ اس روشنی کے ایک معصوم چہرہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بچپن کا دور تھا، مگر مکہ کے کچھ لوگ اپنی نفرت میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں تک کو کہہ دیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو ان پر پتھر پھینکو، ان کا مذاق اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ برداشت کر لیتے۔ ان کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں آئی، کیونکہ آپ رحمت کا پیغام تھے، صبر اور شفقت کا سمندر۔ لیکن یہ منظر سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ وہ فوراً اٹھے، اپنی چادر اوڑھی اور کافروں کے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ لوگ تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سکون بھری لیکن دردناک آواز میں کہا، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے بچے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں۔ ان کافروں نے ہنس کر کہا، اے ابو طالب، یہ تو بچوں کی بات ہے، بچے ہیں، کھیلتے ہیں۔ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے گہری نظر ان پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے، بچوں کی بات ہے تو بچوں میں ہی رہنے دو، لیکن یاد رکھنا میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے جس کا نام ہے علی، اور اگر تمہارے بچوں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو پھر وہ بچہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا۔ اتنا کہہ کر سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام واپس گھر آئے تو دیکھا چھوٹے مولا علی علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، اگر کوئی محمد کو تکلیف دے تو چپ مت رہنا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، کیونکہ تم ان کے حفاظت گار ہو۔ اگلا دن صبح کا وقت تھا۔ سورج کی کرن مکے کے پتھریلے راستے پر چمک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور وہی بچے پھر تیار تھے۔ انہوں نے پھر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ منظر الگ تھا۔ چھوٹے مولا علی علیہ السلام فوراً آگے بڑھ کر ان بچوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بچے میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے پکار کر کہا، جو محمد کو پتھر مارے گا، علی اسے روکے گا۔ بچوں نے پہلے ہنس کر سوچا یہ بھی تو بچہ ہے، لیکن جب انہوں نے پھر پتھر پھینکنے کی کوشش کی تو چھوٹے مولا علی علیہ السلام نے ایسی ہمت اور شجاعت دکھائی کہ سب بچے چلاتے ہوئے بھاگ گئے۔ کچھ رو کر اپنے گھر لوٹ گئے اور اپنے ماں باپ سے شکایت کرنے لگے، ابو طالب کے بچے نے ہمیں مارا۔ ان کے ماں باپ غصے میں سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا۔ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام مسکرائے اور شانت لہجے میں کہا، بچوں کی بات تھی نا تو بچوں میں ہی رہنے دو۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے گھر بھی ایک بچہ ہے جس کا نام ہے علی، اور علی ہمیشہ محمد کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے، اور وہ چھوٹا بچہ مولا علی علیہ السلام بچپن سے لے کر آخری لمحوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ ہر جنگ میں، ہر مشکل میں، ہر امتحان میں علی علیہ السلام کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔